السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فیصل اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ کافی وقت سے ہمارے پاس آپ حضرات کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ نماز میں پڑھے جانے والی صورتوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ نماز میں فرض نمازوں میں کون کون سی صورتیں پڑھنا ضروری ہیں، یا نافل نمازوں میں کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے، یا اکثر تہجد کو لے کر کمنٹس آتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں چاروں کل کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم یہ ساری باتیں آج ہم آپ حضرات کے سامنے کلیئر کریں گے کہ آپ حضرات کو تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے، فرض میں کون سی پڑھنا چاہیے، اور کون سی کس طرح سے آپ کو اس کی ترتیب بنانی چاہیے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں جان لیں گے۔ مختصر سی یہ ویڈیو ہے، آپ حضرات اس کو آخر تک دیکھیں، کہیں بھی بیک نہ کریں، اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات کا خیال اچھی طرح سے ذہن کے اندر بسا لیجئے اور رکھ لیجئے کہ قرآن کریم پورا ہی اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ہم کہیں بھی رد و بدل کریں گے یا ہم اسے کم بڑھتی کر کے دکھائیں گے تو شاید ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں 8 رکعتیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں 8 کل پڑھنے چاہیے، پھر دوسری رکعت میں 7 کل پڑھنے چاہیے، تیسری میں 6، اور اسی طرح سے گھٹاتے گھٹاتے وہ 8ویں رکعت میں 1 کل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں یہ بتا دوں آپ کو، یہ کوئی ضروری طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو آپ اپنے اوپر فرض کریں اور اس کے اوپر زبردستی لازم قرار دیں کہ ایسے ہی پڑھنا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی، تو یہ آپ بالکل ایسے لوگوں کی خام خیالی ہوتی ہے، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ آپ کو میں بتا دوں قرآن کریم کا کتنا زیادہ پڑھنا نمازوں کے اندر ضروری ہے۔ دیکھیے، یا تو ایک بڑی آیت، قرآن کی کوئی ایک بڑی آیت، یا پھر چھوٹی 3 آیت۔ چھوٹی 3 آیتوں کا مطلب ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد میں اِنَّا أَعْطَيْنَا کی برابر کوئی آیت قرآن کریم کی پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اتنی بڑی آیت یاد نہیں ہے تو آپ ایسی 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ کر اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو کل شریف یاد ہونے چاہیے اور اتنی مرتبہ آپ کو اس میں پڑھنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ صرف آپ اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو قرآن کریم کے بہت مختصر سی صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ اکثر الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہماری نماز اتنے وقت سے ہم پڑھ رہے ہیں، قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیونکہ لوگ کنفیوژن میں انہیں ڈال دیتے ہیں کہ ان کے کل یاد نہیں ہے تو ان کی نماز نہیں ہو رہی۔ تو آپ حضرات اس بات کی کوئی بھی فکر نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کو آپ جہاں سے چاہیں، جس طرح سے چاہیں، 30 سپاروں کے اندر سے آپ قرآن کریم کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہر حال میں ہو جائے گی۔ بس آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلی رکعت میں جو آپ سورت یا آیت پڑھیں گے، اس کو دوسری رکعت کے اندر اس سے اگلی آیت یا سورت آپ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی آپ دوسری رکعت میں اس سے پیچھے چلے جائیں واپسی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ترتیب سے آپ آگے پیچھے اسی طرح سے رکھیں کہ پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت یا آیت پڑھی ہے، اگلی دوسری رکعت میں اس سے آگے والی پڑھیں، یہی ترتیب ہونی چاہیے۔ اور چھوٹی 3 آیت یا پھر بڑی 1 آیت پڑھ کے آپ رکوع کر سکتے ہیں، اور آپ سکون اطمینان سے نماز ادا کرتے رہیں۔ اور آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہوا کرے، آپ ہمارے چینل پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم ہم کافی غور و فکر کے ساتھ آپ حضرات کے کمنٹ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہم اپنے ویڈیوز کو تیار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوا کرے یا ہماری ویڈیو میں بھی اگر آپ کو کہیں ڈاؤٹ لگے تو آپ اس کو بالکل کلیئر کر لیا کریں، کوئی بھی بات اپنے ذہن میں نہ رکھیں، تاکہ انشاءاللہ العظیم ہمیں آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ملتی رہے اور ہمیں اس طرح سے چینل کو اپنے چلانے کا موقع آگے عنایت ہوتا رہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر اور لائک کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔